السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد ہم سب کو 3 کام کرنے ہیں اور 3 چیزوں کی نیت کرنا ہے اور 3 چیزوں کا پختہ عزم اور پختہ ارادہ کرنا ہے۔ کیا کیا ہے وہ 3 چیزیں، میں آپ کو ایک ایک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کے لیے یہ 3 چیزوں کا ارادہ کرنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کا ارادہ کر لو گے اور ان 3 چیزوں کو پورے رمضان میں مکمل پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت جو ہے پورے سال جو ہے برکتیں، رحمتیں اور اسی طریقے سے دکھ اور درد اور پریشانیاں سارے کے سارے ختم کر دے گا۔ تو کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ سب سے پہلے ہم یہ نیت اور یہ ارادہ کریں کہ مجھے اس رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ چھوٹے سے عذر کی بنیاد پر ہمیں رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے۔ لوگ تجارت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے یا مزدوری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑتے نظر آتے ہیں، اور اسی طریقے سے خواتین یعنی عورتیں چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد پر یا سستی کی بنیاد پر یا بس ایسے گھر کے کام کاج کی وجہ سے اپنے رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے ہمیں کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ ایسے ہی ضروری اور فرض ہے جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز چھوڑنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے وعید ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اسی طریقے سے بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزے چھوڑ دینا یہ گویا کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے، اللہ کے غضب کو نازل کرنا ہے اور اللہ کو غصہ کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ تو ہم سب یہ ارادہ کریں کہ ہم رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھیں گے، چاہے وہ عورتیں ہو چاہے وہ مرد ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2، ہمیں یہ پختہ عزم اور ارادہ کر لینا ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جائے ہمیں یہ ارادہ کر لینا ہے کہ ہمیں مکمل پورے رمضان میں تراویح پڑھنا ہے۔ یعنی اگر عورتیں ہیں تو اپنے گھر پر تراویح کا اہتمام کریں، اور مرد ہے تو مسجدوں میں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے جو ہے نماز تراویح پڑھنے کا مکمل اہتمام کرے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کو چھوڑنے پر گناہ ہے، تو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کی نیت کریں گے، اس کا ارادہ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں جو ہے اس رمضان کے روزے رکھنا اور اسی طریقے سے ہمارے لیے اس مہینے میں تراویح پڑھنا آسان فرما۔ رمضان کی تراویح پڑھنا اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ اور بہترین ذریعہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قرآن سنتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت خاصہ ایسے بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ تو چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو، یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے کہ ہمیں اس مہینے کے مکمل تراویح بھی پڑھنا ہے اور ہمیں اس مہینے کے مکمل روزے بھی رکھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے اور یہ نیت کریں گے، یہ ارادہ کریں گے، تو اللہ آپ کے لیے ہر عمل کو کرنا آسان بھی فرما دے گا۔ تو روزوں کا اہتمام کریں اور تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اب عورتوں کو تراویح کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے تراویح پڑھے گی، انشاءاللہ میں اس پر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ایک مکمل ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، اور اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تاکہ آپ کو اچھے سے تراویح پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ اچھا، تیسرے نمبر پر ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم ہر نماز کو جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو۔ عورتیں اپنے گھر پر ہر نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جتنا آپ ارادہ کرے گی، جتنا آپ اپنی نیت رکھے گی، اللہ رب العزت آپ کے لیے جو ہے آپ کے لیے اس پر عمل کرنا آسان بھی فرما دے گا۔ جب تک ہم نیت ہی نہیں کرتے، ہمارا دل میں ارادہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے عمل کرنا کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ تو ہم نیت کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اللہ میں آج ہی سے نیت کرتا ہوں کہ جب رمضان آ جائے تو میں رمضان کے روزے رکھوں گا، میں رمضان کی تراویح پڑھوں گا، میں رمضان کی ہر نماز کو جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ تو پھر اللہ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا،
اللہ آپ کی مشکلوں کو دور کر دے گا، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو ہم ارادہ کریں، ہم کوشش کریں۔ بہت سی خواتین بس چھوٹے سے عذر کی بنیاد پر یا جو ہے اپنی تھکن کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے تراویح چھوڑ دیتی ہیں۔ تو تراویح ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ جس طریقے سے مردوں پر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے۔ اس لیے تمام خواتین، تمام عورتیں، تمام لڑکیاں یہ ارادہ کریں کہ ہمیں تراویح پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو تراویح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سمجھا دوں گا، آپ کو اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طریقے سے ہمیں تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ اور آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں جس میں آپ کنفیوز ہے، آپ کمنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے تاکہ ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے اور وہ لوگ بھی دین سے جڑے اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس مہینے میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہیں، خواتین کے مسائل ہیں، مردوں کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، تراویح کے کیا مسائل ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے جو اپنے پرسنلی مسائل ہوتے ہیں اپنی زندگی کے، جیسے حیض کی حالت میں نماز کا کیا حکم ہے، روزوں کا کیا حکم ہے، اسی طریقے سے نفاس کی حالت میں روزوں کا کیا حکم ہے، اگر عورت حالت حمل میں ہے تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی، ان تمام مسائل کو انشاءاللہ اس چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔